عیسائی دنیا یہاں رہتی نہیں ہے زیادہ، ان کا زمینی کلیم کم ہے، فلسطین کی آبادی میں عیسائی بہت ہی کم رہے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں یروشلم میں سولی دی گئی تھی اور یہیں سے وہ زندہ ہوئے تھے، اسی لیے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بائبل اس کلیم پہ کیا کہتا ہے؟ بائبل کیا کہتا ہے عیسائیوں کی اس کلیم کے بارے میں؟ عیسائیوں کی مقدس ترین کتاب کا نام ہے بائبل۔ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم ہے یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، جو کہ بنیادی طور پر یہودیوں سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں جو کہ یہودیوں کے پیغمبروں پہ اتری تھیں بقول عیسائیوں کے، اور دوسرا جو بائبل کا حصہ ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ 4 انجیل ہیں، انجیل جو ہیں 4 ہیں، اور انجیل کو گوسپل بھی کہا جاتا ہے، یعنی عیسائیوں کے بقول اولڈ ٹیسٹامنٹ دراصل تورات اور زبور کی کتابیں ہیں جو کہ یہودیوں سے جڑی ہوئی ہیں، جبکہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابیں ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عیسائیوں سے جڑے ہوئے نیو ٹیسٹامنٹ میں 4 انجیلیں ہیں جن کا نام ہے گوسپل آف جان، گوسپل آف مارک، گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف میتھیو۔ اب یہ جو کلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت آئی اور وہ اسی شہر میں زندہ ہوئے، مسلمان اس کو من گھڑت قصہ قرار دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ حقیقت میں ہوا ہی نہیں ہے ایسا کچھ، یہ قصے کہانی ہے، اپنی گھڑی ہوئی لوگوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن پاک کی اس آیت کی وجہ سے ہے جو کہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں آتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ان کے اس کہنے پہ کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول تھا اللہ کا، اور انہوں نے نہ اس کو مارا نہ سولی پر چڑھایا۔ تو قرآن ریجیکٹ کر دیتا ہے ان ساری تھیوریز کو یہ کہہ کر کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا۔ یہ ساری فرضی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی، یعنی اہل کتاب جیوز اور کرسچنز جو ہیں، ان میں سے کسی کو بھی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی دونوں دراصل تکے مار رہے ہوتے ہیں، گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حقیقت کا علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف خیالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سوچ کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اس طرح ہوا ہوگا۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی سولی اور موت والی بات ہے، یہ تو 4 گوسپلز میں لکھی ہوئی ہے، 4 انجیلوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ان 4 انجیلوں کے اندر اس سولی اور موت والے جو واقعے کے ایونٹس ہیں یہ بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ 4 گوسپلز ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں ہر بات میں، سولی والے واقعے سے لے کر موت والے واقعے تک، اور اس کے بعد ان کے حیات نو والا جو واقعہ ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان 4 گوسپلز کو پڑھتے ہیں تو ایونٹس سارے کے سارے الگ الگ ملتے ہیں 4 کتابوں میں، اور ان 4 پر عیسائی دنیا کا عقیدہ رہا ہے، حالانکہ ان 4 کے اندر تضاد ہے ہر بات میں، اور یہ آپس میں میچ نہیں کرتے، یکسر مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ جو کلیم ہے کہ یروشلم ہمارا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو سولی یہاں پر دی گئی اور وہ دوبارہ یہاں سے زندہ ہوئے، تو ان کے اس کلیم میں وزن کتنا ہے بائبل کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اس کو۔ آپ کے سامنے پوری تصویر کلیئر ہو جائے گی کہ اس کلیم میں وزن کتنا ہے، کیا ان کو واقعی سولی دی گئی تھی اور کیا وہ واقعی مر کے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اس شہر میں۔ اگر یہ بائبل سے ثابت ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر بائبل سے ثابت نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا کلیم کمزور ہے، عیسائیوں کا کلیم بنتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک کی کہانی شروع ہوتی ہے ان کی گرفتاری سے، جب رومی سولجرز ان کو گرفتار کر کے گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے رومیوں کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہودیوں کے لیے، وہ یہودیوں کے مسیح تھے، یہودیوں کے پیغمبر تھے، انہوں نے کبھی بھی رومنز پر تبلیغ نہیں کی تھی، ان کی ساری تبلیغ آپ کو نظر آتی ہے یہودیوں پہ۔ لیکن یہودی چونکہ رومنز کے زیر اثر تھے، یروشلم کے اوپر رومنز کا قبضہ تھا، اور یہودی ان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت رہ رہے تھے کہ یہودیوں کو مذہبی معاملات میں آزادی حاصل ہوگی،
یعنی یروشلم پر اور یہودیوں کی جو آبادیاں ہیں اس کے اوپر مذہبی قانون جو ہے وہ رومنز کا نہیں چلے گا، یہودیوں کا چلے گا۔ تو اس حوالے سے یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے رومنز کو یہ ڈیمانڈ کر دی کہ ان کو سولی چڑھایا جائے کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں بغاوت کروا رہے ہیں۔ تو رومنز ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے ان کی صلیب پہ چڑھنے کا، اور ان کی موت اور دوبارہ کی جو زندگی ہے اس کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا ذکر چاروں گوسپل میں ہے۔ گرفتاری کے بعد ان پر مقدمہ چلتا ہے، اس کا ذکر بھی چاروں گوسپلز میں ہے۔ البتہ دونوں ایونٹس میں فرق ہے، مثلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ کس کے انڈر ہوا، اور اس سمیت بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ گرفتاری اور جب ان پہ ٹرائل شروع ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ہیں چاروں بائبلز میں۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں قصہ جب انہیں سولی دینے کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ یروشلم کے حوالے سے ریلیونٹ یہ بات ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو سولی دی گئی تھی اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا اور وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو ہم قصہ شروع کرتے ہیں ان کو سولی دینے والے واقعے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ وہاں سے گوسپلز کیا کہتے ہیں، انجیلیں وہاں سے کیا کہتی ہیں، یہ جو 4 انجیلیں ہیں یہ کیا کہتی ہیں۔ دیکھیں، صلیب والی موت تب ملعون موت سمجھی جاتی تھی، یعنی ایک بہت ہی گندے قسم کی موت سمجھی جاتی تھی، اور عموماً صلیب پہ بنا کپڑوں کے ٹانگا جاتا تھا، ہاتھ پیر میں بڑی سی کیل لگائی جاتی تھی اور اس کیل کے ساتھ ہی مجرم کو اوپر ٹانگا جاتا تھا، اور وہ تب تک وہاں پر ٹنگے رہتے تھے جب تک وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر نہیں جاتے تھے۔ لہذا قرآن تو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیتا ہے اس بات کو، یہ کہہ کر کہ ان کو صلیب دیا ہی نہیں گیا۔ لیکن بائبل میں یہ ایونٹ بتایا گیا ہے کہ سزا ملنے کے بعد وہ اپنا صلیب خود اٹھا کر وہاں جا رہے تھے جہاں پر ان کو ہینگ کرنا تھا۔ تو گوسپل آف جان باب نمبر 19 یعنی چیپٹر 19 ہے اور ورس نمبر 17 ہے۔ اس انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کہانی میں کہ انہوں نے اپنا صلیب، انہوں نے اپنا کراس خود اٹھایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کراس خود اٹھایا۔ جبکہ ایک اور جو گوسپل ہے، گوسپل آف مارک کا چیپٹر 15 ہے اور ورس نمبر 21 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا صلیب خود نہیں اٹھایا بلکہ سائمن نام کا ایک بندہ تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کراس اٹھا رکھا تھا اور وہی اس کراس کو لے کر چلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود کرسچن ورلڈ کے گوسپلز ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق نہیں ہے، پہلی بات کہ ان کا کراس اٹھایا کس نے تھا۔ اگر ان کو صلیب پر یروشلم میں چڑھایا گیا تھا تو گوسپل آف مارک ایک بات کہتا ہے کہ ان کا صلیب کسی اور نے اٹھایا، اور گوسپل آف جان دوسری بات کرتا ہے کہ انہوں نے خود اپنا صلیب اٹھایا تھا۔ یعنی عیسائیوں کی اپنی کتاب میں 2 الگ الگ باتیں ملتی ہیں صلیب اٹھانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر چڑھایا گیا صلیب پر، تو یہ گوسپلز لکھتے ہیں کہ چوروں کو بھی ان کے ساتھ صلیب پر چڑھایا گیا تھا، لیکن رومی جو تھے یہ چوروں کو صلیب پر نہیں چڑھاتے تھے، صلیب پر نہیں چڑھاتے تھے۔ یہ سزا صرف اور صرف بہت ہی سنگین کیسز میں جو لوگ ملوث ہوتے تھے ان کو ملتی تھی، چوری کے کیسز میں صلیب نہیں لگایا جاتا تھا۔ اس پہ ماڈرن جو ٹرانسلیٹرز ہیں کرسچن ورلڈ کے، انہوں نے چوروں والا لفظ کہیں پہ کرانتی کاری یعنی ریولیوشنریز کے ساتھ ساتھ چینج کر دیا ہوا ہے، تو کہیں پہ یہ ورڈ ریبیل کے ساتھ یعنی باغیوں کے ساتھ چینج کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انجیل متی جو ہے گوسپل آف میتھیو، اس کے چیپٹر نمبر 27 کی ورس نمبر ہے 44، اس کے مختلف ورژنز کے ترجمے ہم لگا رہے ہیں آپ کی اسکرین پر، تو یو کین سی کہ کوئی ورژن چور لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 چور صلیب پر ٹانگے ہوئے تھے، تو کوئی ورژن ریولیوشنریز لکھ رہا ہے یعنی کرانتی کاری ان کے ساتھ صلیب پر چڑھے ہوئے تھے۔ البتہ انجیل متی لکھتا ہے کہ ان کے ساتھ 2 چور تھے، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، جبکہ گوسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 23 ہے ورس نمبر 39 ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ 2 چوروں نے نہیں، صرف ایک چور نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گوسپل کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب پر چڑھے ہوئے تھے تو 2 چور ان کے ساتھ تھے، دونوں نے ان کا مذاق اڑایا، جبکہ دوسرا گوسپل کہہ رہا ہے کہ 2 نہیں، ایک چور نے ان کا مذاق اڑایا، اور دوسرا جو تھا وہ اس کو منع کر رہا تھا کہ ایسا مت کرو۔ یعنی گوسپل یہاں پر بھی یہ جو انجیل ہیں آپس میں ڈیفرنس رکھتے ہیں کہ اصل میں ان کو اگر صلیب پہ چڑھایا بھی گیا تو وہاں پر کیا واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی ڈیفرنس ہے دراصل۔
اور ابھی اور بھی ڈفرینسز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ ڈفرینسز آپ کے سامنے شیئر ہوتے جائیں تو قرآن کی سورہ نساء کی وہ آیت آپ یاد رکھیے گا جو کہ ہم نے شروع میں آپ کو یاد دلائی کچھ دیر پہلے، کہ اہل کتاب میں سے اس واقعے کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی تکے مارے ہیں، ہر کوئی تکے مارے جا رہا ہے۔ یہ جو 4 گوسپلز ہیں ان کے اندر چاروں جو رائٹرز ہیں یہ سب تکے مار رہے ہیں، وائلڈ گیسز لگا رہے ہیں کہ اس طرح ہوا ہوگا، اصل میں کیا ہوا ہے یہ ان کو بھی نہیں معلوم، اور ان کی جو کہانیاں ہیں اس کے اندر ڈفرینسز پائے جا رہے ہیں جو کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔